تین لوگوں کی بد دعا سے بچنا، ورنہ غربت تمہارا مقدر بن جائے گی، ناکامی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ بد دعا چند الفاظ سے بنا ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو زبان سے بڑی ہی آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کے اثر سے آبادیاں ویرانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ دولت کے جھولے میں جھولنے والے لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ دولت کے جھولے میں جھولنے والے خاندان غربت کی دلدل میں کچھ اس طرح پھنستے ہیں کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ فقیری اور محتاجی کی چکی میں پس کر سڑکوں اور بازاروں میں بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، خیرات مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمایا سب کچھ کرنا، تین لوگوں کی بد دعا سے بچنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ وہ تین لوگ کون سے ہیں جن کی بد دعا انسان کو غربت کی دلدل میں پھنسا دیتی ہے؟ تین لوگوں کی بد دعا کی وجہ سے ناکامی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا نمبر 1، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، فرش پر بیٹھے مظلوم کی بد دعا عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے۔ وہ مظلوم خواہ گنہگار کیوں نہ ہو، بدکار کیوں نہ ہو، سیاہکار کیوں نہ ہو، فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، فرش پر بیٹھے مظلوم کی بد دعا عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی۔ آج کل لوگ اپنے انجام سے بے خبر ہو کر مظلوم اور کمزور پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ چوری، ڈکیتی، دہشت گردی اور قتل و غارت جیسے گناہوں میں مبتلا ہو کر نہ جانے کس کس انداز میں مسلمانوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں۔ یاد رہے ظلم کا انجام بہت ہی خطرناک ہے، ظلم کا انجام بہت ہی بھیانک ہے۔ اس لیے کہتا ہوں مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن نمرود کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ہم دنیا میں چاہے کسی پر کتنا ہی ظلم کر لیں، بے خوف ہو کر گھومتے پھرتے رہیں، مگر یاد رکھیں مرنے کے بعد ظلم کی زوئیں کیا، زوئیں کے ایک نقطے کا بھی حساب دینا ہوگا۔ دنیا میں ایسے بہت سے ظالم و جابر لوگ گزرے ہیں جو لوگوں پر ظلم و تشدد کیا کرتے تھے، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑا کرتے تھے۔ دنیا میں بہت سے ایسے ظالم و جابر لوگ گزرے ہیں جن کا شمار دنیا کے طاقتور لوگوں میں سے ہوتا تھا، جن کے پاس نعمتوں کے خزانے موجود تھے، جن کے حکم کی خلاف ورزی کرنا گویا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، جو زمین پر اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، جن کے نام سنتے ہی لوگ لرز جاتے تھے۔ ہائے وہ نادان شاید ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ قبر ہمیں اس طرح دبائے گی، اس طرح دبائے گی کہ ہماری ایک حصے کی پسلی دوسرے حصے کی پسلی میں پیوست ہو جائے گی۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، اس نے کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی، کہیں جا رہا تھا، ادھر سے ایک چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ فقیر کی چادر لے کر چور اس طرف بھاگا، ساتھ میں ہی قبرستان تھا۔ اللہ والے نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی، قبرستان کی طرف بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ کسی دیکھنے والے نے کہا او بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، تیرا بھی عجیب منظر ہے، تیری بھی عجیب داستان ہے، اور چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سن کر فقیر اللہ والے نے کہا بیٹے چور کو چھوڑ کر قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی آئے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے، یہ جہاں مرضی آئے بھاگ جائے،
آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی، تو جب یہ قبر میں آئے گا نا میں اس سے اپنا حساب کتاب چکتا کر لوں گا۔ اس لیے فرمایا کبھی بھی کسی کمزور کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم مت کرنا۔ ایک ظالم بادشاہ نے خوبصورت عالی شان محل بنایا، عالی شان مکان بنایا، بہت سا پیسہ لگایا، کافی عرصہ یہ محل تعمیر ہوتا رہا۔ جب یہ محل مکمل ہوا تو ایک دن بادشاہ نے محل کے گرد چکر لگایا تو بادشاہ نے بڑھیا کی ایک جھونپڑی دیکھی۔ محل کے بالکل کونے پر ایک غریب سی اللہ والی، وہ بڑھیا جو اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، محل کے ایک کونے پر اس نے ایک غریب سی بڑھیا کی جھونپڑی دیکھی۔ جھونپڑی کو دیکھتے ہی جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بادشاہ نے سپاہیوں کو کہا کہ یہ گندی سی جھونپڑی کس کی ہے؟ کس کی جرت ہوئی ہمارے خوبصورت محل کے ساتھ گندی سی جھونپڑی لگا کے ہمارے محل کی خوبصورتی کو زائل کرے؟ کس کی جرت ہوئی؟ تو سپاہیوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ ایک بڑھیا ہے جو ہر وقت اسی جھونپڑی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی رہتی ہے۔ بادشاہ نے کہا اب بھی اور اسی وقت اس جھونپڑی کو آگ لگا دی جائے، اب بھی اور اسی وقت جھونپڑی کو خاک میں ملا دیا جائے۔ وہ بڑھیا جھونپڑی میں موجود نہیں تھی، بڑھیا اپنے گھر میں موجود نہیں تھی۔ سپاہیوں نے کیا کیا؟ بڑھیا کی غیر موجودگی میں گئے، جھونپڑی کو آگ لگا دی، خاک میں ملا دیا، واپس چلے گئے۔ شام کو جب بڑھیا اپنے گھر آئی کیا دیکھا؟ گھر تو ملیا میٹ ہوا پڑا ہے، گھر تو مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، جھونپڑی تو خاک ہوئی پڑی ہے۔ ایک دم رونے لگی، اللہ میں مظلوم کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ کسی نے کہا یہ ظالم بادشاہ نے کیا ہے، بادشاہ نے تیری جھونپڑی کو آگ لگائی۔ جب بڑھیا کو پتہ چلا نا کہ اس ظالم بادشاہ نے جس کے سائے میں میں رہتی ہوں، جس کے محل کے کنارے میں رہتی ہوں، جس کے محل کے سائے میں میں سکون کی سانس لیتی تھی، اس ظالم بادشاہ نے میری جھونپڑی کو آگ لگا دی۔ جیسے ہی بڑھیا کو پتہ چلا تو بڑھیا نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر عرض گزار ہوئی، اے رات کو دن میں بدلنے والے رب، اے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والے رب، مجھے اتنا بتا دے کہ جب سپاہی میری جھونپڑی کو آگ لگانے کے لیے آ رہے تھے، میری غیر موجودگی میں جب سپاہیوں نے میری جھونپڑی کو آگ لگائی، اس وقت میں تو گھر میں نہیں تھی۔ اے میرے رب، میں تو گھر میں نہیں تھی، میں تو موجود نہیں تھی، کیا تو بھی موجود نہیں تھا؟ مالک میں تو اپنی جھونپڑی میں موجود نہیں تھی جو ان کو روکتی، کیا تو بھی موجود نہیں تھا؟ مالک تیرے ہوتے ہوئے تیری بندی کی جھونپڑی کو آگ لگا دی، تیری بندی کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا، در سے بے در کر دیا گیا۔ مالک تو کہاں ہے؟ اگر تو موجود ہے تو فیصلہ کر۔ ہائے، ادھر سے تڑپتے دل سے ایک آہ نکلی، یہ آہ ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، ساتوں آسمان چیر کر اس آہ نے، اس ٹھنڈے سانس نے، اس پکار نے عرش کا دروازہ جا کھٹکایا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ نے فرمایا جبریل کیا کر رہا ہے؟ مولا جبریل تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا، پورے محل کو بادشاہ اور اس کے سپاہی سمیت تباہ و برباد کر دے، پورے محل کو آگ لگا دے، ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، محل کا نام و نشان مٹا دے، ظالم بادشاہ کا نام و نشان مٹا دے، اس لیے کہ اس نے میری بندی پر اتنا ظلم کیا کہ اسے گھر سے بے گھر کر دیا، اسے در سے بے در کر دیا۔ جوانوں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ فرمایا سب کچھ کرنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ نمبر 2، مسافر کی بد دعا سے بھی بچنا۔ کوشش کرنا مسافر سے دعا لینے کی، اگر لینے کی تم میں ہمت نہیں ہے تو پھر اس کی بد دعا سے بچنا۔ فرمایا نمبر 3، بوڑھے والدین کی بد دعا سے بھی بچنا، کیونکہ بوڑھے والدین کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ فوراً قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے،
اور نافرمان اولاد کو، دکھ دینے والی اولاد کو، درد دینے والی اولاد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔